بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے یعنی جنم لینے سے پہلے اس کی پہلی پناہ گاہ ماں کی کوکھ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے یعنی جنم لیتا ہے تو اس کی پہلی درسگاہ بھی ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچہ سیکھنے کا عمل ماں کی گود سے شروع کرتا ہے۔ بچہ اس دنیا میں آتے ہی اپنی آنکھ تو کھولتا ہے لیکن ساتھ ہی اپنا منہ بھی کھولتا ہے، اور وہ جو سب سے پہلے عادت اپناتا ہے وہ کھانے کی یعنی خوراک، اور یہ ایسی عادت ہے جو مرتے دم تک نہیں چھوٹتی۔ انسان ویسے تو زندگی میں کئی عادتیں اپناتا ہے اور چھوڑتا ہے، لیکن یہ کھانے کی عادت جو مرتے دم تک رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو تو آس پاس کے رشتہ دار یا قریبی دوست اس کے منہ میں چند گھونٹ پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہی انسان اگر ہاسپٹل میں بستر مرگ پر ہو اور ڈاکٹر اس کو خوراک کی نالی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے جسم میں خوراک پہنچتی رہے جب تک یہ مر نہیں جاتا۔ ویدک اسٹرالوجی میں زوڈیک میں 12 گھر ہوتے ہیں، اور یہ 12 کے 12 گھر اپنے خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہی 12 گھروں کے درمیان انسان کی زندگی کا چکر گھومتا ہے اور انہی کے درمیان ٹوٹتا ہے، اور انسان اپنے حصے کی زندگی بسر کر کر چلا جاتا ہے۔ پہلا گھر انسان کا چہرہ، شناخت، کردار، رنگ روپ اور یہاں تک کہ آتما کا بھی تعین کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا گھر جو اپنی اہمیت کا خاص حامل ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ انسان کی زندگی کا چکر ہی دوسرے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا گھر جو منہ، پورے کا پورا منہ کا کھلنا، خوراک، ہر قسم کی خوراک، سیونگ، بینک، تجوری، رائٹ آئیز، دانت، مارگستان یعنی مرتیو استان۔ کال پرش کی کنڈلی میں دوسرا گھر جو زورا کا ہوتا ہے یعنی وینس کا، اور ویدک اسٹرالوجی میں زورا کو باقاعدہ مارکیش بھی کہتے ہیں، اور دوسرا گھر بولنے کا بھی ہوتا ہے۔ بچہ دنیا میں آ کے ماں، باپ، بہن، بھائی، خاندان، رشتہ دار، اسکول ٹیچر اور سماج سے یہ ترتیب وائز سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے۔ ان سے کافی کچھ سیکھتا ہے الفاظوں کی شکل میں، اور وہی الفاظ اپنے دماغ میں سٹور کر لیتا ہے۔ سیکھنا کچھ اور بات ہے اور اس کو پریزنٹ کرنا کچھ اور بات ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ہر انسان کی انسانیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ زیادہ بولنے والا آدمی زیادہ دیر محتاط ہو کر نہیں بولتا، بلکہ اس سے محتاط ہو کر بولا ہی نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کہ جتنا انسان بولتا ہے وہ فی البدیہہ بولتا ہے، اور وہ اپنی پکڑوائی بہت جلدی دے دیتا ہے، اور سامنے والا اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو تو وہ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے، بلکہ وہ بھانپ لیتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کی انسانیت ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو۔ الفاظوں کا چناؤ ہی انسان کی زندگی کو مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے، اور الفاظوں کا چناؤ ہی انسان کی زندگی کو آسان سے آسان بنا دیتا ہے۔ ویدک اسٹرالوجی میں دوسرے گھر میں کسی پاپی گرہ کا ہونا، یا اس پر دوسرے گھر پر کسی پاپی گرہ کی درشتی یعنی نظر کا پڑنا، اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص بالکل غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے، اور اس کی گفتگو سے دوسرے لوگ کبھی محفوظ نہیں رہتے۔
ایسا شخص دوسروں کے لیے تو مشکلیں کھڑی کرتا ہے لیکن خود بھی کبھی سخی نہیں رہتا۔ اگر یہی کنڈلی میں عورت کے دوسرے گھر میں کوئی پاپی گرا پڑ جائے یا اس پر کسی کی پاپی گرا کی نظر پڑ جائے تو وہی عورت بد زبان اور بد مزاج ہوتی ہے، وہ پورے گھر کے ماحول کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیاہ کے کسی دوسرے خاندان میں چلی بھی جائے تو اس پورے خاندان کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے۔ ایسی عورت اپنی بد زبانی کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس سے اس کی زبان سے کو دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں، اور لوگ ایسے بد زبان لوگوں سے بالکل اوائڈ کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی پنچایت میں کوئی معاملہ ہو تو لوگ ہمیشہ ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جس کا زبان، اخلاق اور رویہ اچھا ہو، اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو مت بھیجنا کیونکہ اس کی زبان ایسی ہے کہ کہیں بنا بنایا کام ہی نہ بگاڑ دے۔ دوسرے گھر میں منگل اور زحل کا قران ہو، راہو یا منگل کا قران ہو، یا زحل اور کیت اکٹھے ہوں، تو ایسے شخص کی زبان سام کے زہر سے کم نہیں ہوتی، اور وہ شخص اپنی زبان کی وجہ سے ہی سماج میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر دوسرے گھر میں یعنی کنڈلی کے دوسرے گھر میں مشتری، زورا، قمر یہی گرا پڑ جائیں تو وہی شخص اپنی زبان کے بل بوتے پر پوری دنیا جیت لیتا ہے۔ عطارد کا دوسرے گھر میں ہونا، انسان چرب زبان تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی زبان وپار کی زبان ہوتی ہے، اور اس کے بولنا لوگوں کو کچھ سکھانا بھی ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر مشتری علم و گیان کا ستارہ ہے تو عطارد اس کا نچوڑ ہے۔ دوسرا گھر جو خوراک کا بھی گھر ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہی اگلتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی اتم لوگ یعنی مہا لوگ گزرے ہیں یا آج کے دور میں جو کوئی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں اور کم کھاتے ہیں اور کم سوتے ہیں۔ لہذا یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کا اخلاق مر جائے۔ دوسرے گھر میں جب آپ کے کوئی پاپی گرا، زحل یا کیت وغیرہ پڑ جاتا ہے، تو اکثر اسٹرالوجر کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی سیونگ نہیں ہوگی، مال آئے گا بھی تو کفور کی طرح اڑ جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے یہ اپائے کریں یا وہ اپائے کریں، یا کالے ماش پھینکیں، یا ہفتے کو کالی چیز کا دان کریں، یا منگل کو کوئی صدقہ وغیرہ دے اگر مریض بیٹھ گیا۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ دوسرے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے بے شک وہ خانہ مال ہے، خاندان ہے، سیونگ ہے، تجوری ہے، بینک ہے، آپ صرف اپنے الفاظوں کا چناؤ درست کر لیں تو دوسرا گھر خود بخود مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ جتنا لوگوں سے محبت اور پیار سے پیش آئیں گے، یقین کیجئے تو آپ کے دوسرے گھر کی نصرت، چاہے وہ زول کی ہو یا منگل کی ہو یا کیت کی ہو، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا اگر آپ اپنا یہ شیوا بنا لیتے ہیں، وہی دوسرا گھر جو نحس ہے وہی ساتھ بن جائے گا۔ اس میں کچھ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھی بات، اچھی گفتگو بھی صدقہ جاریہ ہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے اندر پیار پیدا کریں اور لوگوں سے پیار سے آنا پیش کریں۔ اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں تو خدا جو رب کی ذات، وہ پہلی گفتگو انسان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس خدا کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو جب وہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے اندر محبت اور پیار پیدا کریں۔ یقین کیجئے آپ کی زندگی کے 70% مسائل خود بخود کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسان اپنا رزق اپنی زبان کے سر بل بوتے پر کماتا ہے۔ جس کی زبان اچھی نہیں اس کا کچھ اچھا نہیں۔
دنیا میں وہ اپنی زبان کے بل بوتے بھی جوتیاں کھاتا ہے۔ بس زبان آدمی سے ہمیشہ لوگ کتراتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ بس زبان آدمی کے منہ نہیں لگنا چاہتے لوگ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میں یار اس کو جواب دے سکتا تھا، اس کی بد کلامی کا جواب دے سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں خاندانی آدمی ہوں۔ دوسرا گھر خاندان کا بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگوں سے محبت سے پیش آئیں گے تو آپ کا دوسرا گھر خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ چاہے وہ زول ہو، کیت ہو، مریخ ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو پاپی گرا، پیار کے آگے سب جھکتے ہیں۔ انسان کا برتاؤ ہی انسان کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کوئی اپائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کسی اسٹرالوجر آپ کو بولے کہ آپ کے دوسرے گھر میں پاپی گرا ہے، آپ صرف اپنا لہجہ، اپنا رویہ، اپنی گفتگو میں محبت بھر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے، یہ نہیں کہ صرف 1-2 دن کے لیے، اس کو اپنا عمل بنا لیں، اپنا کرم بنا لیں، دیکھیے آگے چل کے پھر میرے رب کی کتنی مہربانی ہوتی ہے آپ پر۔ انسان کی آواز ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، اور کوشش کیجئے کہ اپنی پہچان کو محبت بنائے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔